السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین مشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو جیسا کہ ہم سب نے ہی اس کلاس کو جوائن کیا یا کریٹ کیا، تو کیوں کیا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس کلاس کو لیا ہے قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے، ہے نا؟ قرآن عربی زبان میں ہے نا، تو ہماری زبان تو عربی ہے نہیں ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کے الفاظ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو آئیے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنا سبق نمبر 1۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن الفاظ پر ہی مشتمل ہے نا، کلمات پر مشتمل ہے۔ کلمات یہ جمع ہے کلمہ کی، ٹھیک ہے؟ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا اپنا کوئی معنی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام کلمات 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے۔ کون سی 3 اقسام ہیں؟ یہ جو آپ کے سامنے ہے وہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا پھر حرف ہوتا ہے۔ اس کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام جو ہم نے کر لیا ہے یا کر رہے ہیں یا کریں گے اسے فعل کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ اور حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا معنی تو ہوتا ہے، مگر یہ کلمہ ہمیں اکیلا ہی استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ 2 اسموں کے ساتھ ملے یا 2 افعال کے ساتھ ملے یا پھر اسم اور فعل کے ساتھ مل کر آئے، تب اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ قرآن پاک میں بے شمار حروف استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح قرآن پاک میں جتنے بھی کلمات ہیں وہ کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اور ہماری اپنی اپنی کوشش سے اس کورس کے اختتام تک ہمیں یہ سمجھ آنے لگ جائے گی کہ اب یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق ہمیں اس کا ترجمہ لگانے میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے فعل، ٹھیک؟ کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے ہم شروع کریں گے فعل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ہوتا کیا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے یا پھر کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں معلوم ہو۔ کہتے ہیں اس نے فلاں کام کیا یا اس نے فلاں کام نہیں کیا۔ جیسے اس نے گروپ تو جوائن کر لیا مگر اس نے کلاس نہیں جوائن کی، ہے نا؟ یعنی کام کیا یا نہیں کیا۔ تو ایسا کلمہ جس کے ذریعے ہمیں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے، کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں معلوم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، یعنی زمانے سے مراد ہے وقت، ٹھیک ہے؟ کام کے ساتھ ہمیں وقت کا بھی معلوم ہو کہ کب وہ کام ہوا۔ جیسے ذہب وہ چلا گیا، یذہب وہ جا رہا ہے یا پھر وہ جاتا ہے یا جائے گا، بلکہ ہم یہاں پہ جاتا ہے ہی کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا ہم سیٹ کر لیتے ہیں۔
यहाँ पे हम लिखते हैं वो जाता है, ठीक है, या जाएगा। तो ये कैसे हुआ? हम देखते हैं कि जब हम उर्दू में या इंग्लिश में अफ़आल सीखते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं उर्दू में फेल की 3 अक़साम होती हैं, माजी, हाल और मुस्तकबल। इसी तरह इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। उर्दू में माजी, हाल और मुस्तकबल 3 ज़माने हैं, और इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 ज़माने हैं। तो जब हम अरबी में सीखते हैं तो अरबी में हम हमारे पास कितने ज़माने होते हैं? होते तो 3 ही ज़माने हैं, लेकिन एक हो गया हमारे पास माजी यानी पास्ट, और प्रेजेंट या फ्यूचर, दूसरे लफ्जों में हाल या मुस्तकबल। इसे समझने के लिए हमारे पास अरबी में होता है फेल मुजारे, ठीक है, फेल मुजारे। फेल मुजारे में ये दोनों ही ज़माने पाए जाते हैं, हाल का और मुस्तकबल का। हाल की पहचान कैसे होती है? ता है, ती है, ते हैं वगैरह के साथ, और मुस्तकबल की गा, गे, गी वगैरह के साथ, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर देखें, वो जाता है या जाएगा, ता है, गा, ये हमारे पास आ गया, जाता है हाल और जाएगा मुस्तकबल, यानी वो जाता है प्रेजेंट, वो जाएगा फ्यूचर। तो इसमें हमारे लिए इस्तेमाल हुआ यज़हबु। तो यज़हबु है फेल मुजारे। आज हम पढ़ रहे हैं फेल माजी, ठीक है। तो इससे पहले कि हम फेल माजी को समझें, हमें देखना है कि कोई फेल माजी है या मुजारे है, हमें कैसे पता चले कि ये कलीमा जो है ना, कुरान पाक का ये कलीमा फेल का कलीमा है। तो ये चंद अलामात हैं फेल की, जो कि कभी कलीमा के शुरू में भी हो सकती हैं, ठीक है, और कलीमा के आखिर में भी हो सकती हैं। जैसे कलीमा के शुरू में कद होता है, ठीक है। अगर किसी कलीमे के शुरू में लफ्ज कद आ जाए तो हमें समझ आ जाती है कि ये कलीमा फेल है। जैसे कद अफलाह, कद अफलाह। तो अब यहाँ पर अफलाह से पहले कद लफ्ज आ गया, इसका मतलब है ये जो कलीमा अफलाह है, ये है हमारे पास फेल। इसी तरह कद यालमु, अब यालमु से पहले आ गया है कद, तो ये हमारे पास यालमु क्या हो गया है? फेल। फिर इसकी दूसरी अलामत क्या है? ज़मीर मुत्तसिल, यानी फेल माजी के आखिर में ज़मीर मुत्तसिल हो। जैसे अन अमता, यानी अगर किसी कलिमे के आखिर में ता आ गई है ना, जबर वाली ता आ गई है, तो हम हमारे पास वो कलिमा है फेल। इसी तरह अगर आखिर पे ता आ जाए साकिन, ता साकिन, ता साकिन फेल माजी के आखिर में हो, जैसे आलिमत, यानी अगर किसी कलीमे के आखिर में ता साकिन आ रही है तो वो हमारे पास फेल का कलीमा है। इसी तरह सीन फेल मुजारे के शुरू में हो, जैसे हमारा दूसरा पारा है ना, यही से स्टार्ट होता है, सा यकूल, इसमें सा अलग हर्फ है, यकूलु अलहदा कलीमा है। जब किसी कलीमे से पहले लफ्ज सीन आ जाता है ना, सीन की जबर के साथ, सा के साउंड के साथ, तो जिस कलीमे से पहले ये सा का साउंड आता है ना, वो कलीमा भी फेल होता है। इसी तरह सऊफा, ये भी जब किसी कलीमे के शुरू में आ जाए, यानी हमने यहाँ लिखा फेल मुजारे के शुरू में, तो इंशाल्लाह इस पे तफसीलन हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे, तो ये सब कुछ हमें क्लियर होता रहेगा। आज सिर्फ एक नज़र आपको ये बताया है कि ये अलामात हों किसी कलीमे में तो वो कलीमा फेल होता है। तो इसी तरह सऊफा, जैसे सीन है ना, इसी तरह सऊफा फेल मुजारे के शुरू में हो, जैसे सऊफा तालमून, ठीक है। तालमून से पहले लफ्ज आ गया है सऊफा, तो ये सऊफा हमारे पास तब हमें पता चला कि ये तालमूना ये फेल है। तो ये चंद अलामात हैं जिसके जरिए हमें मालूम होता है कि ये कलीमा फेल है। फिर ये कैसे पता चले कि ये माजी है या मुजारे? तो इंशाल्लाह ताला कल से हम फेल माजी पे बात करेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ इतना सा सबक इसलिए रखा है, पहले हम अपने ये चंद पॉइंट समझ लें, इनका समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पे काम करना है, वो ये कि आपने जरूर लाजमन कुरान पाक लेना है, उसे खोलें, फिर उसमें से आपने, जैसे अभी मैंने आपको अलामात बताई है ना,
کہ یہ علامات ہوں تو وہ کلمہ فعل ہے، محض فعل، ٹھیک ہے۔ اس کی پہچان ہم نے بھی نہیں کی کہ ماضی ہے، مضارع ہے، یا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی آیات جن میں اس طرح کی علامات آ رہی ہوں کہ کسی کلمے سے پہلے قد آ رہا ہے، یا کسی کلمے کے آخر پہ تا زبر آ رہی ہے، یا کسی کلمے کے آخر میں تا ساکن ہے، یا پھر کسی کلمے کے شروع میں سین ہے، یا کسی کلمے کے شروع میں سوف، یہ آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی نشاندہی کر کے بتانا ہے کہ یہ کلمہ اس آیت میں یہ کلمہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہی پڑھا نا کہ فعل تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل کو پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں ایک پورا جملہ آ جاتا ہے، اسم میں پورا جملہ نہیں آتا۔ اسم کے ساتھ جملہ بنانے کے لیے نا ہمیں فعل کی ضرورت رہتی ہے، پھر وہ پورا جملہ بنتا ہے، لیکن جو فعل ہوتا ہے وہ جملہ ہی پورا بن جاتا ہے، جیسے ہم نے ابھی یہاں دیکھا تھا نا، یہ دیکھیں ذہب، اس کا معنی وہ چلا گیا، تو بات پوری ہو گئی نا، وہ چلا گیا۔ اب اگر اسم ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، جیسے میرا نام ہے بریرہ، ہم بولیں بریرہ، تو کیا ہوا بریرہ کو، کیا کہنا ہے، کیا کہا اس نے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا، تو اسم سے جملہ پورا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی، لیکن فعل سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے ہم فعل کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں جملے کی پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے جو آپ کو یہ ہوم ورک دیا ہے نا، یہ آپ سب نے ہی کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہوم ورک ایک امانت ہوتا ہے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ امانت کیا چیز ہوتی ہے۔ امانت تو وہی ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمیں کوئی چیز پکڑاتا ہے نا کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیے، ہم نے آپ سے واپس لینی ہے، تو یہ میں سبق آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ سبق کو دیکھیے، اس کو چیک کیجئے، پھر کل میں نے آپ سے یہ واپس لینا ہے، تو ہو گئی نا امانت۔ اگر ہم نے اس کو پورا نہ کیا تو ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف حدیث میں ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے، پھر منافقت کو بھی پسند نہیں کیا اسلام نے، تو پھر ایسا نہ ہو نا کہ ہم قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں اور اس کے اصولوں کو بھول جائیں، اس پہ عمل نہ کریں، تو پھر ایسے تو ہمیں دوہرا گناہ ہوگا نا۔ اگر ہم نے قرآن کو سیکھنے میں امانتوں کا، وعدوں کا خیال نہیں رکھا نا، پھر ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، وقتی طور پہ اگر آ بھی گئی تو پھر بھول جائے گا۔ اس لیے آپ سب نے ہی یہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دیکھ لیں، اکیلا سیکھنے والا بہتر نہیں ہے، اکیلا سکھانے والا بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سکھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھتے ہی رہتے ہیں، ہم سیکھنے کا کام بھی چھوڑتے نہیں ہیں، تاکہ یہ جو حدیث ہے نا ہم اس پہ پورا اتر سکیں، کہ ہم اگر سکھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مزید پیچھے سے ہم آگے سے سیکھتے بھی رہتے ہیں، ہم خود بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جو ابھی ابھی آپ نے سیکھا وہ لازماً آپ نے کسی ایک کو تو بتانا ہی ہے، شریعتاً یہی طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری بات تم تک پہنچے، چاہے ایک ہی بات ہو اسے آگے لازماً پہنچاؤ۔ اس کی وجہ بھی بتائی آپ نے کہ فل یبلغ الشاہد الغائب، فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو جب نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو یہاں موجود ہے نا اس کو چاہیے آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا وہ اس کو بھی بتائے جو آج یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ ممکن ہے جو آپ نے سنا اس کی آپ کو اتنی اچھی سمجھ نہ آئی ہو، تو جس کو آپ بتائیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے زیادہ ذہانت دی ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے نا تو اس کو اتنی اچھی سمجھ آئے گی جو آپ کو بھی نہیں آئی ہوگی، تو اس کے ذریعے دوبارہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ اتنا فائدہ ہے، اور اس کا یہ بھی فائدہ کہ اسلام پھیلتا ہے اس سے، آپ کسی کو بتائیں گے تو قرآن کی تعلیم پھیلے گی، تو یہ آپ کا فرض بن گیا کہ جو سیکھا اسے سکھایا جائے۔ جیسے سورۃ البقرہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی کیا نشانی بتائی؟
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ تو میرے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں نا، سب سے بڑھ کر سب سے بہترین نعمت علم کی دولت ہے نا؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے تو پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ہمارا فرض ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اسے آگے پہنچائیں تاکہ ہم متقین میں شمار ہو سکیں۔ تو میں اسی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے، اس امید سے کلاس کا اختتام کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے آج جو سیکھا اپنے مخصوص سبق میں یا پھر سبق کے حوالے سے، کام کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سیکھی آپ نے، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سب کے سب آگے بھی کسی کو سکھائیں گے، چاہے کسی ایک بندے کو ہی سکھاؤ، یہاں تک کہ کوئی نہیں بھی ملتا نا، تو جیسے ہم چھوٹے ہوتے کھیلتے ہوتے ٹیچر دیواروں کو ہی ہم پڑھا دیتے تھے نا، آج بھی ایسے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا خود ہی بھیج دیتا ہے، یہ لازمی ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں، ہم کس کو بتاتے کیا ہوا۔ یہ دیکھیں، میں ابھی آپ کو فائل شیئر کروں گی نا، آپ اس کو اس کا اسکرین شاٹ لیں یا جیسے بھی کریں، آپ تو اس کو اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں، آپ تو ایک دم سے اتنے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ تو اب ازر رہا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے نہیں ہے جس کو میں سناؤں، کوئی میری سنتا نہیں ہے۔ آج کل تو ہم زبردستی اپنا بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسٹیٹس تو ہر کوئی بڑے شوق سے دیکھ ہی لیتا ہے نا، اس کے لیے تو سب کے پاس وقت بھی ہوتا ہے لگانے کا بھی اور دیکھنے کا بھی۔ تو مجھے امید ہے اگر ہم ایسی چیزوں کے ذریعے اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں تو ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مشکلات بھی آسان فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرمائے گا اپنے فضل سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے رہ جانے والی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔